هل فی ذالک قسم لذی حجر۔ سورۃ الفجر، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ یہ سورت مکی ہے بالاتفاق، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی 30 آیات ہیں۔ سورۃ الفجر کا سورۃ الغاشیات سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں چونکہ ان کی ترتیب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوائی ہے، یہ توقیفی ترتیب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کی بنیاد بھی وحی پر ہے۔ ایک جو ربط سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الفجر میں نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الغاشیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس سے ایک تصور یہ بھی ابھرتا تھا کہ شاید صرف آخرت کا عذاب ہے، تو اس کا ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں بھی سخت عذاب آئے گا، تو پھر مثالیں دی گئیں فرعون، عاد اور سمود، ان قوموں پر عذاب آئے۔ تو یہ تعلق ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ عذاب کی گرفت میں آئے گا۔ تو یہ ایک نمایاں سا تعلق ہے۔ اسی طرح دونوں میں ہی آخرت کے مضامین بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ میں آخرت کے حوالے سے جو بیان ہے اس کا انداز اور ہے، سورۃ الفجر کا انداز اور ہے۔ تو ایک ہی جب موضوع کو مختلف زاویوں سے بیان کیا جائے تو پھر اس کی افادیت اور اس کی جو قطعیت ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے۔ تو اس طرح عقیدہ آخرت کی مناسبت سے بھی دونوں کا مضمون ایک ہے۔ اب جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اس حوالے سے پہلے ترجمہ سن لیں، پھر ان کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلے جاری ہو، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً ان میں قسم ہے عقل والوں کے لیے، یقیناً ان میں ایک قسم ہے، ایک سوچ بچار کی عظیم دعوت ہے عقل والوں کے لیے۔ الفجر کا لفظی معنی ہوتا ہے پھاڑنا، اور انفجار، انفجر کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، فجر۔ صبح کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ روشنی جو ہے نا وہ اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتی ہے۔ اور یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ اس سے مراد کوئی خاص فجر نہیں، ہر صبح ہے، ہر صبح۔ کیونکہ ہم تو عادی ہیں نا، رات کے بعد دن آ جاتا ہے تو ہم اتنا غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک بندہ جس نے دن دیکھا ہی نہیں، وہ رات ہی اس نے دیکھی ہے، تو اس کے لیے اندھیری رات ہی رات وہ دیکھ رہا ہے، تو دن کا یوں نکلنا بڑا ناممکن ہے، بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ کیسے۔ اب یہ کس طرح جو ہے نا صبح کی روشنی اندھیرے کو پھاڑتی ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ تو قرآن نے تو یہ کہا ہے نا، وہ پہلے ایک لائن سی نمودار ہوتی ہے صبح کی، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے روشنی پھیلتی ہے۔ تو ہر صبح قیامت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ جس طرح اندھیرے چھٹ جائیں گے، نیند کے بعد جاگنا ہے نا ایک طرح کا، کیوں جی؟ موت بھی تو نیند کی بہن ہے نا، ایک طرح کی نیند موت کی ایک قسم ہے۔ تو جس طرح یہ ہم جاگتے ہیں، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جو نیند کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ولیال عشر، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی جو پہلے ہیں نا 10 راتیں وہ مراد ہے، یعنی پہلا ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے وہ مراد ہے۔ اور دوسری ہے کہ ہر عشرہ ہی مراد ہے، یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کریں نا، پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا، ہر مہینہ، تو ہر مہینے میں چاند کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلے میں وہ چاند بڑھتا ہے، درمیانے میں وہ کافی اس کا پورا ہونا، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا گھٹنا، آخر میں ختم ہوتا ہے۔ تو جو اس میں ایک اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ رائے بہت سے لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال ولیال عشر، لیالی لیل کی جمع ہے، اور عشر کا معنی 10 ہوتا ہے۔ عشرہ اسی سے ہی ہے نا، عشرہ اولا، عشرہ ثانیہ، عشرہ آخرہ۔
والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کا نظام جفت اور طاق پہ قائم ہے، ہر چیز۔ اب تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی نباتات میں بھی جوڑے ہیں، ایون کہ پتھروں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تحقیقات جو ہو رہی ہیں نا، جو پتھروں پر کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جوڑے ہیں۔ تو الوتر سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور الشفع سے مراد ساری کائنات ہو جائے گی جو کہ جوڑوں میں ہے۔ تو بہرحال والشفع والوتر، یہ نظام جو اللہ نے جوڑوں میں بنایا، طاق سے جفت، جفت سے طاق، آگے سسٹم چلتا ہے، سارا نظام اس میں ہے۔ تو پورے نظام پر غور و فکر کی قسم ہے، بڑی وسعت ہے اس میں، ہر چیز پر تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چل پڑتی ہے، سرا یسری، کہتے ہیں نا جاری و ساری، سرایت کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ ساری، اسی سے جاری کے ساتھ آتا ہے بطور لاحقہ۔ یہ کوئی میننگ لیس لفظ نہیں ہے، بعض دفعہ ہم ہوتے ہیں نا سائی کے لاب کے لاحق کے ویسے ہی بڑھا دیتے ہیں، وہ نہیں، اس کا معنی ہے تو رات جب وہ چلے، ان پر غور کر لیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هل فی ذالک قسم لذی حجر، جب ان پر غور کرے گا تو آخرت کو بھی مان لے گا، صبح سے آخرت کا ہو گیا ہے، اللہ کی قدرت کو مان لے گا، کائنات کی ہر چیز کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اس کو مان لے گا، رات کی فی نفس ہی ذات پر غور کرے، کیا کیا کچھ اس کے اندر سمویا ہوا، کیا کیا اس میں حکمتیں ہیں۔ تو پھر جب ان پر غور کرے گا تو توحید بھی سمجھ آ جائے گی، عقیدہ آخرت بھی سمجھ آ جائے گا۔ لہذا مقسم علیہ کا ذکر ہی نہیں، قسمیں جن چیزوں کی کھائی گئی ہیں وہ تو ذکر ہے، جس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ پڑھنے والے پہ قرآن نے چھوڑا۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، هل فی ذالک قسم لذی حجر، صرف اتنا کہا ان میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ حجر عقل کو کہتے ہیں، عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ حجر اور عقل تقریباً سینونیم ورڈز ہیں، مترادفات میں آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، چونکہ عقل انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، ان چیزوں سے روکتی ہے جو اس کے سٹیٹس کے منافی ہیں، ان سے انسان کو روکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں جن کی اللہ نے قسمیں کہیں 5 ہیں، الفجر صبح، 10 راتیں، جفت، طاق رات جب جاری ہو، تو ان 5 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے مضامین جن کا وہ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے ثابت بھی کر دیا ہے، اور مضامین کو بیان بھی نہیں کیا، کیونکہ سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ پہلے بڑی دفعہ یہ مضمون چونکہ بیان کیا ہوا تھا، اشاروں پہ چھوڑ دیا ہے، تو یہ ایک عربی اسلوب ہے، قرآن کا اسلوب بدل دیا ہے نا، اس میں بھی یہ قرآن کی یہ بھی خوبی ہے کہ اسلوب ہر ایک ہی بات کو نئے نئے انداز میں کہ سمجھنے والا کسی زاویے پہ جا کے سمجھ جائے۔ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، کلام معجز ہے، اس کے ہر عمل، ہر انداز میں، ہر لفظ میں، ہر حرف میں حکمت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، جتنا غور کریں اور چیزیں ملتی جائیں گی، ملتی جائیں گی، ہر علم والے کی تشنگی کو یہ کتاب پورا کرتی ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز باقی تفسیر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔